بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن کل تک کے لیے معطل کرتے ہوئے انہیں وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جورسٹک فاؤنڈیشن کی جانب سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 25 نومبر کو جورسٹ فاؤنڈیشن نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ ناظرین کرام، سماعت کے آغاز پر درخواست گزار کے وکیل ریاض حنیف راہی کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک درخواست موصول ہوئی ہے، درخواست گزار اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ موجود ہیں، جبکہ اس درخواست کے ساتھ کوئی بیان حلفی بھی موجود نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ درخواست آزادانہ طور پر لکھی گئی ہے یا بغیر دباؤ کے، اس لیے ہم درخواست واپس لینے کی درخواست نہیں سنیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت عوامی مفاد میں اس درخواست پر سماعت کی اور اسے از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، درخواست پر سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ میں اٹارنی جنرل انور منصور خان پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ صرف صدر مملکت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کو اس توسیع کا اختیار نہیں، جس پر عدالت میں موجود اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع صدر کی منظوری کے بعد کی گئی اور سمری کو کابینہ کی جانب سے منظور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی درخواست دائر ہوئی تھی جو واپس لے لی گئی تھی۔ عدالت میں اٹارنی جنرل کی بات پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صدر نے 19 اگست کو آرمی چیف کی توسیع کی منظوری دی تو 21 اگست کو وزیر اعظم نے کیسے منظوری دے دی؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ صدر کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نے دوبارہ کیوں منظوری دی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نے دستخط کیے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر نے دوبارہ منظوری دی؟ اس پر انہیں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے کوئی منظوری نہیں دی۔ ناظرین کرام، اٹارنی جنرل کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ حتمی منظوری تو صدر مملکت نے دینا ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے 19 تاریخ کو وزیر اعظم نے توسیع کا لیٹر جاری کر دیا، پھر وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں بلکہ فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے جاری نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے توسیع کی منظوری دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صدر نے کابینہ سے پہلے جو منظوری دی وہ شاید قانون کے مطابق صحیح نہ ہو، دستاویزات کے مطابق کابینہ کی اکثریت نے توسیع پر کوئی رائے نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 15 رکنی کابینہ میں سے صرف 11 نے توسیع کے حق میں رائے دی، جبکہ 14 ارکان نے عدم دستیابی کے باعث کوئی رائے نہیں دی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جنہوں نے رائے نہیں دی انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا کابینہ ارکان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے؟ کابینہ کے 14 ارکان نے ابھی تک آرمی چیف کی توسیع پر ہاں نہیں کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کابینہ کی اکثریت نے منظوری دی، 25 میں سے 11 وزراء کے ناموں کے سامنے ہاں لکھا ہے۔ جمہوریت میں یہ فیصلے اکثریت رائے سے ہوتے ہیں، جن ارکان نے جواب نہیں دیا ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ان اراکین نے نہ بھی تو نہیں کی۔ عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا حکومت کابینہ ارکان کی خاموشی کو ہاں سمجھتی ہے؟ کیا نوٹیفیکیشن کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر اعظم سے ہوتے ہوئے صدر تک نہیں جانا چاہیے تھا؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم صدر مملکت سے دوبارہ منظوری لے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 255 کے تحت اثر نو تقرر کا اختیار نہیں، توسیع کا ہے۔ یہاں سمری میں توسیع کا لفظ استعمال کیا گیا جبکہ اثر نو تقرر کیا جا رہا ہے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ آرمی چیف کب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ 29 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی اٹارنی جنرل کی بات پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے پوچھا کہ آرمی چیف کی اس وقت عمر کیا ہے؟ عدالت میں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ قانون میں توسیع کے لیے کوئی شک ہے؟
کابینہ میں توسیع کی کوئی وجوہات زیر بحث نہیں آئیں۔ کیا کابینہ نے توسیع کی منظوری دیتے ہوئے اپنا ذہن اپلائی کیا؟ ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ توسیع کی منظوری سرکولیشن سے کابینہ سے لی گئی۔ بعد ازاں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی عدالت نے آرمی چیف سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ اس درخواست میں عدالت آرمی چیف کو فریق بنا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، عدالتی حکم نامے میں آرمی چیف کو باضابطہ فریق بنایا گیا، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے 19 اگست کو اپنے طور پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور وزیر اعظم نے صدر کو سمری بھجوائی۔ صدر نے 19 اگست کو ہی سمری کی منظوری دے دی۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو یہ بتایا گیا کہ علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر آرمی چیف کو توسیع دی جا رہی ہے۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال والی بات عمومی ہے۔ علاقائی سیکیورٹی سے نمٹنا فوج کا بطور ادارہ کام ہے، کسی ایک افسر کا نہیں۔ علاقائی سیکیورٹی کی وجہ مان لیں تو فوج کا ہر افسر دوبارہ تعیناتی چاہے گا۔ عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل مدت ملازمت میں توسیع یا نئی تعیناتی کا قانون جواز فراہم نہ کر سکے۔ اٹارنی جنرل نے قانون کی کوئی ایسی شق نہیں بتائی جس میں چیف آف آرمی سٹاف کی مدت میں توسیع اور دوبارہ تعیناتی کی اجازت ہو۔ حکم نامے کے مطابق آرمی رول کے تحت صرف ریٹائرمنٹ کو عارضی طور پر معطل کیا جا سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ معطل کرنا چھکڑا گھوڑے کے آگے باندھنے والی بات ہے۔ اپنے حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ کیس میں اٹھنے والے تمام نکات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ کے 25 میں سے صرف 11 ارکان نے توسیع کی منظوری دی۔ صدر کی منظوری کے بعد معاملہ کابینہ میں پیش کیا گیا۔ کابینہ کے بعد سمری وزیر اعظم اور صدر کو پیش نہیں کی گئی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ وزیر اعظم نے خود حکم پاس کر کے موجودہ آرمی چیف کو توسیع دی۔ آرٹیکل 243 کے تحت صدر مجاز اتھارٹی ہوتا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ سروسز چیف کو مدت ملازمت میں توسیع دے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ رواں سال 29 اگست کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی تھی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ مدت مکمل ہونے کے بعد سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کا فیصلہ علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ آرمی چیف کو مزید 3 برس کے لیے پاک فوج کا سربراہ مقرر کرنے کے فیصلے کا مختلف سیاستدانوں اور صحافی برادری نے خیر مقدم کیا تھا، تاہم چند حلقوں کی طرف سے حکومت کے اس فیصلے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔